اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ویڈیو نالج 92 ایپیسوڈ نمبر 23 اس کا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے نسب نبوی کا زرعی سلسلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم اسلامک ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو اسلامک ہسٹری میں سب سے ممتاز حوالہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، پھر انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000، پھر ان میں وہ نسلیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوتا رہا۔ ان علم الانساب جو نسب کے اور شجرے کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ نسب شریف کا پہلا حصہ متحققہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ سے لے کر معد بن عدنان تک نام آتے ہیں، جو ہم اس تفصیل بیان کریں گے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اسماء گرامی جہاں تک بیان فرماتے ہیں اور اس سے اوپر کے بارے میں بھی بتاتے تھے، اور جس طرح کے نسب ناموں نے بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب بیان فرماتے تو معد بن عدنان تک، پھر اود تک بیان کرتے اور رک جاتے، اور آگے نسب نامہ بیان نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا حصہ معد بن عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہے، لیکن اس حصہ نسب کے درمیان کڑیوں کے بارے میں اہل انساب اور مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے، جس کو امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد کی جلد 1 صفحہ نمبر 56 پہ لکھا ہے۔ معد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 آباء و اجداد ہیں، حتیٰ کہ حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سلسلہ نسب کے گل گلزار ہیں اور مول سے اعلیٰ ہیں۔ ان تک یہ پاکیزہ نسب بلا کسی شک و شبہ کے منتہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب نامہ وہ تاریخ کا غیر یقینی باب ہے، اس لیے ان میں ناموں کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ہم اس کا نسب ضرور بیان کریں گے۔ تو آئیے ایک خاص بات جو کہ آپ کو یوٹیوب کے چینل پر بھی بہت کم ملے گی، اس کی میں خاص طور پہ گارنٹی دیتا ہوں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب نامہ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اس کو ضرور دیکھیے، دلچسپ معلومات ہیں، چونکہ بہت کم جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں تو اس کو سننا اور اس پر توجہ رکھنا بڑی ضروری ہے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی درخشاں ترین شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کو انبیاء کرام کے جد اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام بڑے احترام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کا ذکر فرماتے تھے۔ ہم اس ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے نسب نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطہر میں تمام افراد فسق و فجور کی آلودگی اور کفر و شرک کی ضلالت اور نجاست سے محفوظ رہے۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو ان کی توحید کو داغدار کر دے، اور سب اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانی اوصاف اور توحید کے علمبردار تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے حوالے سے یہاں ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے، عام مورخین کے نزدیک شبہ پیدا کیا جاتا ہے، جس کا ناظرین کرام ازالہ کرنا نہایت ضروری ہے اور بڑا اہم عنوان ہے۔ آپ مشہور بات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں اور وہ مشرک تھے اور بت فروش تھے، ساری زندگی بت گری، بت پرستی میں گزری، بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ان حالات کا یہ دعویٰ کہاں تک صداقت مبنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء میں کوئی مشرک اور فاجر نہیں ہوا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کی ہم وضاحت کریں گے بڑے دلائل کے ساتھ۔ واضح رہے، اب غور طلب بات ہے، واضح رہے کہ ائمہ محققین بیان کرتے ہیں کہ جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ رشتہ داری میں چچا تھے۔ آپ کی پرورش انہوں نے کی تھی، قرآن مجید نے ان کو ہی باپ کہا ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ عام عرب کے محاورے اور رواج کے مطابق جس سے دلائل یہ ہیں جو کہ قرآن مجید نے دیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا، اب یہ سوال قابل توجہ ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ ورس نمبر 133
آیت نمبر 133 میں ذکر ہوا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحد، وہ بولے کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا، آپ کے والد، یعنی آبا کا لفظ والد کی جگہ استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کے رب کی عبادت کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جواب پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، مگر قرآن باپ تو نہیں تھے، مگر قرآن نے ان کو باپ کہا۔ اس کے باوجود بیٹوں پر اس باپ کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے اور کہا کہ ہم آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ چچا پر بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے کوئی لغت میں معنی عرب میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، نئی بات نہیں ہے کوئی۔ ایک دوسری اس پر ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب دوسری دلیل، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت پرست اور مشرک تھا، وہ آخر لمحات تک صنم کا پجاری اور مشرک ہی رہا اور جہنم رسیدہ ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد مومن تھے۔ ان کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ تارق تھا، تے الف رے اور خے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ چچا آزر بت گری کے فن سے توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے، چنانچہ ایک دفعہ آپ نے اس کے قوائے فکر و شعور کو بھی جھنجھوڑا اور پوچھا تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ان بتوں کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہو جو دیکھتے بھی نہیں، سننے کی صلاحیت سے بھی آ رہی ہیں اور کسی قسم کا فائدہ اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ چچا ہوش میں آؤ اور شیطان کی اطاعت و بندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس کا ذکر حکیمانہ انداز میں سورہ مریم میں یوں ہوا، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے برگزشتہ ہے؟ یعنی اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو۔ یعنی یہ کس کا جواب تھا؟ یہ آزر کا جواب تھا جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری مقامات پر سورہ توبہ میں فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب آپ پر یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے براءت اور بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پھر آپ دعا بھی فرماتے ہیں جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم ورس نمبر 41، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں جو اپنے حقیقی والد حضرت تارق کے لیے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر آزر آپ کا باپ تھا، اس کفر شرک کی وجہ سے آپ بیزاری کا اعلان بھی فرما رہے ہیں اور پھر دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں کبھی جڑتی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں وہ آپ کا چچا ہے، اور جس کے لیے دعا کا وعدہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے والد گرامی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی، میرے چچا کی جگہ ابی کا لفظ بھی استعمال فرمایا، کیونکہ اہل عرب چچا کی جگہ باپ کے لفظ کو بھی بالعموم استعمال کرتے تھے۔ یہ اہم بات تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کرنا ضروری تھا۔ ناظرین کرام، اگلی ایپیسوڈ نمبر 24 میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہم ضروری ہدایات کی صورت میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔